آپ کو پتہ ہے کہ جو بیسٹ کوالٹی ہے دنیا میں 21ویں صدی کی بیسٹ کوالٹی ہے whether you can look into the future or not. کل کیا ہونے والا ہے، سپٹمبر میں کیا ہونے والا ہے، اکتوبر میں کیا ہونے والا ہے، نومبر میں کیا ہونے والا ہے. ابھی آپ کا تو دل کہتا ہوگا کہ جلدی سے میں گھر جاؤں، اپنی زندگی بہترین بناؤں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو پھر زندگی کو بہترین بنانے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیا آپ کے ابا کوئی تکلیف دیتے ہیں آپ کو؟ مجھے بتا دینا کہ انہوں نے بچپن سے لے کے اب تک آپ کو کیا تکلیفیں دی، آج کل کیا تکلیف دے رہے ہیں، فیوچر میں کیا تکلیف دے سکتے ہیں، فائدے کیا دیے، آج کل کیا مل رہے ہیں، آگے کیا فائدے ہونے والے ہیں. ایک بندہ ہے جس سے ماضی، حال اور مستقبل میں فائدے بہت ہوں گے، تو بندہ اس کے لیے کوئی دل جوئی کے 2 لفظ تو بول سکتا ہے. فیوچر میں کچھ جھانکنا کہ جب بھی کوئی یہاں سے جب جاتا ہے تو ایک تو ورسٹ کیس سینیریو ہوتا ہے، ایک بیسٹ کیس سینیریو ہوتا ہے. بیسٹ کیس سینیریو کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی یہاں سے جاتا ہے تو بیسٹ کیس سینیریو، بہترین منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے جب کوئی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ کہ وہ فرشتے جیسا ہو جائے، کوئی غلطی نہ کرے، بہت ادب احترام کرے. یہ بیسٹ کیس سینیریو ہو سکتا ہے. ورسٹ کیس سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا پہلے کر رہا تھا نا وہی کرے. لیکن ایکچولی ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوتا، درمیان میں کچھ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی چلتا ہے بندے. اور ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بیچ کی لائن ہے یہ کیسے چلے گی، اور اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. یعنی بیچ کی جو لائن ہے اس کو تھوڑا اور بہتر بنا سکتے ہیں. جانے کے بعد کوئی فرشتہ ہونے کا امکان کم ہے. یہاں سے جانے کے بعد ماضی جیسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا لانگ ٹائم تجربہ بتاتا ہے. پیپل گیٹ بیٹر، دے ڈونٹ گیٹ پرفیکٹ. ماں باپ شاید چاہتے ہیں پرفیکٹ ہو جائیں، شوخ و چنچل ہو پہلے کی طرح، نشہ نہ کریں، پاؤں میں پڑھ کے تو روز صبح شام دبائیں. یہ ماں باپ کی تمنائیں میری دعا ہے کہ اللہ پوری کرے. لیکن ریئلسٹک ہو کے آپ اگر ٹھوس طریقے سے آگے بڑھیں تو آہستہ آہستہ آپ کی بہت ساری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. کیونکہ ہمارے پیشنٹس میں گٹس بہت ہوتے ہیں، جس کام کو کرنے کا تہیہ کر لیں آخرکار اس کو دی بیسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بیماری میں ہے تو بات ہونی چاہیے وہی لوکنگ انٹو دا فیوچر. تو مجھے بتائیے کہ فیوچر میں جو جھانکنا ہے کیسے سیکھتے ہیں؟ فیوچر میں جھانکنا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ایک رف آئیڈیا کہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ جس بندے کو بھی یہ پتہ چل گیا، نہ پھر اس کو کوئی مہنگائی تنگ کرے گی، نہ کچھ اور چیز تنگ کرے گی. ہم اپنے ڈائبیٹکس کو ایک چیز کہتے ہیں عام طور پر، ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ بلڈ شوگر جب چیک کریں تو کاغذ پہ لکھ لیا کریں کہ چیک کرنے کے بعد کیا بلڈ شوگر نکلے گی. اور اگر بعد میں وہی بلڈ شوگر نکلے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو ڈائبٹیز کا انف نالج ہے کہ شوگر بڑھتی کیسے ہے، کم کیسے ہوتی ہے، انسولین کیسے لگاتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، واک کیسے کرتے ہیں، ٹینشن کا کیا کرتے ہیں، اگر آپ ان سب چیزوں کے ماہر ہیں تو جب آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کاغذ پہ لکھیں اپنی بلڈ شوگر اور پھر چیک کریں، اور وہ چیک کرتے ہیں تو کاغذ پہ لکھا تھا 150 اور وہ 155 نکلتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک تو دے کین لک ان ٹو دا فیوچر، دوسرا ان کو ڈائبٹیز کا پتہ ہے. جب آپ کو علم ہوتا ہے کسی چیز کا تو آپ کے اندازے اتنے کریکٹ ہونے لگتے ہیں. ابھی رات ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی ہیں اور ان کے HbA1c کی بات ہوئی، اور میں ان سے کیونکہ ٹیلی فون پہ بھی کافی کانٹیکٹ میں رہتا ہوں اور اپنی وہ ڈائبٹیز مینیج کرنے میں میرے سے ٹیلی فونیکلی مدد لیتی رہتی ہیں آن گوئنگ. ان کا 6-7 سال پہلے علاج ہوا تھا، ان کو ایڈکشن کا پرابلم نہیں ہے لیکن بہت سارے دیگر پرابلم ہے جس کے لیے وہ آئی تھی، سیکیٹرک پرابلم، ڈائبٹیز اور اس طرح کے پرابلمس. تو 6 سال پہلے آئی تھی. شی لاسٹ اباؤٹ 70 kg آف ویٹ آلسو. اس وقت بھی اتنا زیادہ تھا، بٹ دین شی پروگریسڈ اے لاٹ، اور ڈائبٹیز بھی کنٹرول، ہر چیز فرسٹ کلاس ہو گئی تھی. بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ.
تو رات میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کی HbA1c کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا مارچ میں تو 11 تھی. تو میں نے کہا مارچ میں 11 تھی تو اب تو 5 مہینے گزر گئے اس کے, مجھے نہیں لگتا کہ 11 ہے آپ کی. کہتی ہو سکتا ہے 10 ہو. اور وہ رات کو جب چیک کی, اور وہ چیک بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ کل کریں گی, کوئی بری خبر نہ آ جائے, بیکاز بندہ بری خبر نہیں سننا چاہتا. تو جب چیک کی تو 7.1 تھی. اور جو ہمارے ڈاکٹر ہیں ڈیوٹی پہ, جب صبح بات ہوئی تو میں نے بتایا وہ رات چیک کرائی تھی, HbA1c 7 کے قریب ہوگی. مجھے پتا تھا کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ رابطہ ٹیلی فونک, صبح شام وہ مجھ سے پوچھ لیتی تھی کہ اتنے یونٹ لگانے ہیں کہ نہیں لگانے, یا ایسا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اگر کوئی اپنی بلڈ شوگر کو مانیٹر کرتے ہوئے جھانک سکتا ہے فیوچر میں, تو کیا عام لائف میں آپ کو ایسی چھوٹی موٹی اپرچونیٹیز ملتی ہیں؟ مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کہ پہلے 100 پہ 4 آؤٹ تھے, اب 167 پہ 4 آؤٹ ہیں, تو کیا بنے گا؟ 100 پہ 4 آؤٹ تھے تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ کتنا سکور کریں گے انڈیا والے؟ جی 200. اب 167 پہ 4 آؤٹ ہے تو اب کیا خیال ہے؟ اور وہ کچھ پروجیکٹڈ سکور بتا بھی رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے کوئی حساب کتاب کمپیوٹر میں جوڑا ہوتا ہے جو کہ پروجیکٹڈ سکور بتاتے ہیں وہ. تو کیا ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا حالات ہیں, ذائچہ بنا کے دیکھیں, اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ 6 مہینے بعد کیا حالات ہوں گے, سال کے بعد کیا حالات ہوں گے, لکنگ انٹو دا فیوچر. لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ آج ڈالر 340 روپے کا ہے اور بازار جائیں تو نہیں ملتا, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑھے گا جو بڑھ رہا ہے. میں سمپل سی یہ بات کر رہا ہوں کہ جب موڈ سوئنگز ہوتی ہیں ہمارے پیشنٹ کو, اور ہمیں ہنستا کھیلتا نظر آتا ہے, وہ ہائی انرجی لیول پہ نظر آتا ہے, تو اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کب یہ غصے میں اور ڈپریشن میں اور خراب موڈ میں نظر آئے گا؟ اگر ہم کسی فیملی ممبر کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں ریپیٹڈلی اس کی موڈ سوئنگز کا سامنا ہے, تو اس کی جو موڈ سوئنگ ہیں جب خوشی کی طرف جاتی ہیں, یا اس کی موڈ سوئنگز جب غم کی طرف یا غصے کی طرف, ایگریشن کی طرف جاتی ہیں, تو یہ ریپیٹیٹو پیٹرن ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو سوئنگ ہوتی ہے, جو جھولا ہوتا ہے, جو ادھر سے جتنا پیچھے جاتا ہے آگے کتنا جاتا ہے؟ جتنا پیچھے گیا اتنا ہی آگے جائے گا. اچھا, جو جتنا پیچھے گیا ہے وہ تو ہم نے دیکھ رکھا ہے, تو جتنا آگے جائے گا اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب موڈ سوئنگز ہوتی ہیں آپ کے فیملی ممبرز کو, یا لوگوں کو, یا آپ کے باس کو, یا کسی کو بھی جس سے آپ کا ریگولر واسطہ ہے, تو سوئنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھولا. اور جھولا جب ایک طرف جاتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیتے ہیں, تو اس سے کیا مشکل ہے کہ اب دوسری طرف کہاں جائے گا؟ تو جھولا جہاں سے چلا ہے, یہ جو لویسٹ تھا وہ کیا تھا؟ 270 تھا, اور اس کے بعد یہ چلنا شروع ہوا, تو یہ کتنا جا سکتا ہے؟ جو چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ سوئنگ کا ایک حصہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے, اور دوسرا حصہ ہے جو ابھی آپ نے نہیں دیکھا. تو جو حصہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, تو سوئنگ جب دوسری طرف جائے گی تو اتنی دوری جائے گی, اس کو آپ کوانٹیٹیولی کوالٹیٹیولی دیکھ لیں گے. تو یو لک ان ٹو دا فیوچر لائک دس. یہی اگر اچھی طرح سے سوئنگ کو پہچاننا شروع کر دیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ 300 کے قریب آ کے کچھ ٹھہراؤ آیا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ جھولا جب چلتا ہے تو ٹھہراؤ کس جگہ کر کے آتا ہے؟ ایک اوپر, پھر بیچ میں, اور پھر آگے جا کے. تو 3 جگہ ٹھہراؤ آتا ہے, اور آپ نے ان 3 جگہوں کو مارک کرنا ہوتا ہے کہ شروع میں کیا تھا, اینڈ پہ کیا ہوگا, اور بیچ میں کیا ہوگا. دس از ہاؤ یو لک ان ٹو دا فیوچر. اور آپ کے گھر میں جو مسئلہ ہوتا ہے نشے کی بیماری کا, جس میں اکثر موڈ سوئنگز کا معاملہ ہوتا ہے, گھر والوں میں بھی ہوتا ہے, پیشنٹ میں بھی ہوتا ہے, تو کیا تھوڑا سا اندر جھانکنے سے پتہ چل جائے گا کہ میری جو موڈ سوئنگ ہے وہ کس جگہ ہے؟ پہلے تو سپاٹ کرنا ہوگا آن اینی گیون ڈے. کسی بھی صبح اٹھ کے آپ اپنے آپ کو سپاٹ کریں گے
کہ جو آپ کا جھولا ہے جو یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک گیا ہے، تو رائٹ ان دس مومنٹ آپ کہاں ہیں؟ یہاں ہیں، ادھر ہیں، ادھر ہیں، ادھر ہیں، کچھ نہ کچھ ٹینٹیٹیولی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے موڈ کے بارے میں کوئی پن پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ اٹ از ہیئر، اور پھر آپ پتہ کرتے ہیں کہ ہاؤ کین وی چینج اٹ، ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں. کیونکہ اس میں ول پاور کام کرتی ہے، اسکل پاور کام کرتی ہے، لوگوں کی کمپنی کام کرتی ہے، کسی مینٹور کی مدد کام کرتی ہے، اور پھر نان لیونگ چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، پھر انوینٹری بنانے سے پتہ چلتا ہے. تو کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ جو چیزیں نیچر میں چیزیں چلتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ سائیکل میں چلتی ہیں؟ سائیکل، موسم سائیکل میں چلتا ہے، یہ جنوری سے شروع ہو کے تو پھر چکر لگا کے واپس وہیں آ جاتا ہے، تو یہ سائیکل میں چلتا ہے. چیزیں سائیکل میں چلتی ہیں. بارشیں، پانی کا آنا، برف باری ہونا، دریاؤں میں پانی آنا، سمندر پہ جانا، سمندر سے واپس آنا، یہ سائیکل ہے. اور انسانوں کا زمین میں اتر جانا کتنا ریگولرلی ہوتا ہے، پھر انسانوں کا زمین سے ابھرنا. تو کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، انسان دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہر انسان کے آنے اور جانے کے دوران دنیا تھوڑی اور بہتر ہو جاتی ہے.